الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محترم، آج 14واں روزہ گزر چکا ہے اور آج کے انشاءاللہ خلاصے میں 16ویں پارے کے خلاصے کو ہم سنیں گے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت ہے سورہ مریم اور دوسری ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ 2 صورتوں کے خلاصے کو جو اہم باتیں آئی ہیں اس کے اندر، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین محترم، یہ دونوں صورتیں بھی مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ مریم۔ ہجرت حبشہ ہوئی تھی جس میں 101 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے تھے کہ ان آزمائشوں کو سہتے سہتے لوگ جو صحابہ تھے ان آزمائشوں کو سہتے سہتے بیزار ہو گئے تھے۔ اتنے آزمائشیں تھیں کہ لوگ اس طرح سے ستا رہے تھے کہ جسمانی اذیتیں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ لوگوں کو جو اسلام قبول کرتے ان کو مارنا، بھوکا پیاسا رکھنا، تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جانا، اور جو لیبر قسم کے لوگ تھے ان سے کام کروا کر ان کو مزدوری نہیں دینا، اس طرح سے اور کہنا کہ محمد کا انکار کرو تو سارے چیزیں بری کر دی جائے گی، ورنہ پھر اسی طرح سے تم کو ستایا جائے گا یہاں تک کہ تم تنگ ہو کر کے مر جاؤ، اس وقت تک ہم تم کو ستاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھجور کے بوریوں میں لپیٹ کر نیچے سے مرچی کا دھواں دیا جاتا تھا، اسی طرح سے لوگوں کو ستایا جاتا، تو لوگ تنگ ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آتے ہیں بڑی تکلیف میں، بڑے غم میں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اس قسم کے تکالیف سے ہم کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ ذرا میری پیٹھ کو دیکھیے۔ اس طرح سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پوری یعنی جو تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تو اس کے عوض میں ان کی پیٹھ زخمی ہو گئی تھی، تو اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تو ہوئے، مگر آپ ٹیک لگا کر کعبے سے بیٹھے تھے، آپ ایک دم غصے کی حالت کے اندر سیدھا بیٹھ گئے۔ آپ اندرونی طور پر تو غمگین تو ہوئے تھے، مگر آپ دکھانے کے لیے غصے کی حالت میں سیدھا بیٹھ گئے اور کہا کہ اے خباب بن ارت، کیا اتنے سے آزمائش سے تم پریشان ہو گئے؟ پچھلی قوموں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے آزمایا تھا کہ قوم کے لوگ ان کو آروں سے چیر دیتے تھے ان کو، اور ان کے جسم کے گوشت کو لوہے کے کنگھیوں سے ہڈیوں سے جدا کر دیتے تھے۔ اس طرح سے ان کے ساتھ آزمائش ہوئی تھی۔ ابھی تمہارے ساتھ تو کون سی آزمائش ہوئی ہے؟ خدا کی قسم، جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ دین دنیا کے اندر اتنا امن قائم کرے گا انشاءاللہ کہ ایک عورت ایک مقام سے دوسرے مقام تک شمال سے جنوب تک سونے کو اچھالتے ہوئے جائے گی، تنہا، خدا کے سوا کسی کا خوف اس کو نہیں رہے گا، اتنا امن قائم ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس بندھائی۔ ایسے وقت میں اس صورت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 101 صحابہ کو ہجرت کا حکم دیے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 40 صحابہ رہ گئے تھے مکے کے اندر۔ 101 صحابہ جو چلے گئے، جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ کے پاس جو نجاشی تھا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر اس سے گزارش کیے کہ ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، امن کے لیے، سلامتی کے لیے ہم آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ لوگ نہ میرے دین کے اندر داخل ہوئے ہیں اور ایک نیا دین کی بات آپ کہہ رہے ہیں، آخر آپ کا دین وہ کون سا ہے؟ تو اس وقت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بھائی، انہوں نے ایک تقریر کی، اس کے سامنے کچھ باتیں اس کے سامنے بیان کیے کہ دیکھو، نجاشی سے انہوں نے کہا کہ ہم جہالت کے اندر تھے، ہم ایک دوسرے کے خدل و غارتگری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے اور بہت ساری برائیاں زناکاری کرتے تھے،
اور جو ہے ہمیشہ جھگڑے اور فسادات کے اندر ملوث رہتے تھے. اخلاق کا تو ہمارے پاس کوئی نام و نشان نہیں تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے پیغمبر آئے اور انہوں نے ہم کو اخلاق سکھایا, ہم کو دین سکھایا, ہم کو اسلام سکھایا, ہم کو صحیح جینے کا طریقہ دکھایا. ہم تو جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے اور جو ہے انہوں نے ہماری تربیت کی. اس طرح سے جو ہے ہم اس دین کو قبول کیے. چنانچہ کفار و مشرکین نے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہم کو طرح طرح سے ستانے لگے, اس لیے جو ہے ہم تمہارے پاس آئے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا تفصیل تو بتائیے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے. تو اس موقع پر حضرت یعنی جو ہے یہ جعفر بن ابی طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی جعفر, انہوں نے جو ہے پھر اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی. سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی جس کے اندر مریم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا تذکرہ تھا. تو جو ہے نجاشی سنتا رہا, تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا, روتا رہا. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بات کو ختم کی تو اس وقت اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہی کلام ہے, عیسیٰ کے کلام کے جیسا ہی کلام ہے. جس طرح سے بائبل کے اندر جو باتیں آئی ہیں, آج جو باتیں سنا رہی ہیں وہ اسی طرح کا کلام ہے. اس طرح سے جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آرام کے ساتھ رہو. پھر جو ہے یہ لوگ جو مکے کے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ جا کر نجاشی کے پاس پناہ لے لیے. ہم تو یہاں انتہائی ستا رہے تھے اور اتنے زیادہ لوگ تقریباً 100 لوگ جو ہے چلے گئے ہیں. نہیں بولے ان کو وہاں بھی رہنے نہیں دینا, ان کو واپس پھر سے لانا اور جو ہے ان کو ستا کر جو ہے تنگ کر دینا, یہ نیا دین یہ لوگ چھوڑ دینا. تو پھر انہوں نے ایک چال چلی اور کچھ لوگوں کو بھیجا نجاشی کے پاس اور کہا کہ جو ہے ذرا ان سے جو ہے ان لوگوں سے جو آ کر آپ کے پاس پناہ لیے ہیں ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھو, عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے یہ ذرا تم معلوم کرو. اس طرح سے نجاشی سے انہوں لوگوں نے کہا. وہ چاہتے تھے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا اس طرح سے عیسائی سمجھتے تھے, نجاشی بھی اسی انداز سے شاید سمجھتا تھا. تو یہ لوگ سمجھے کہ جب ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی تو پھر وہ غصے میں آ کر کے نکال دیں گے. تو پھر جو ہے وہ پھر واپس ہمارے پاس آئیں گے تو پھر جس طرح سے ہم پہلے ستا رہے تھے اسی طرح سے ستائیں گے. یہ سمجھ کر کچھ لوگوں کو بھیجا ہے, وہ جا کر نجاشی کا دماغ خراب کر دیے. دوسرے دن پھر سے نجاشی ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا تو فوراً یہ سمجھ گئے کہ بھائی جو ہے پھر آج بلایا ہے اس نے تو شاید جو ہے کچھ نہ کچھ بات ہوگی ضرور, اور یہ دشمن شاید آئے اور ہم کو جو ہے ان کے دماغ کو ورغلائے تو آج کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی اور نہیں معلوم کہ جو ہے کس طرح سے بات ہوگی کیا ہوگی. تو پھر انہوں نے سوچ لیا, سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو حق کی بات ہم بیان کریں گے, حق کے سوا ہم کچھ بھی دوسری بات نہیں بیان کریں گے, سچ کے سوا ہم جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گے. دربار میں پہنچے, اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا دین کیا کہتا ہے. تو اس موقع پر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو نازل ہوا, سورہ مریم کے اندر جو نازل ہوا, اس کو پھر سے جو ہے پوری طرح سے اس واقعے کو انہوں نے سنانا شروع کر دیا. تو نجاشی سنتا رہا, لکڑی کا ٹیک لگایا اور بیٹھ کر سنتا رہا. جب بات ختم ہو گئی, صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کا پورا تذکرہ ان کے سامنے آ گیا کہ وہ کس طرح سے اللہ نے ان کی پیدائش کی, کہ جو ہے مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی جو ہے نگرانی کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے منت مانگ کر. تو اس موقع پر جو ہے فرشتہ آیا انسانی شکل میں, اور وہ فرشتہ آ کر کہا کہ جو ہے فرشتہ جیسا ہی انسانی شکل میں آیا تو انہوں نے فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی اور کہا کہ انسان تو فوراً پردہ کر, یہاں سے تو چلے جا, میں طرح ہوں, ایسے موقع پر تیرا آنا یہاں صحیح نہیں ہے, تو باہر نکل جا. اس نے کہا کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں, میں یہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو ایک بیٹا دینے والا ہے, تمہیں حمل ٹھہرے گا اور جو ہے تمہیں ایک بیٹا ہوگا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ کیسے ہوگا جب کہ مجھے کوئی انسان چھیا تک نہیں اور میری شادی بھی نہیں ہوئی, ایسے میں یہ کیسے ہوگا. اس نے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ جو ہے کن کہے گا تو فیکون ہو جاتا ہے, بس اتنا ہی ہے. اس طرح سے کہہ کر جو ہے فرشتہ چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے حمل ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جو ہے کھجور کے جھاڑ کے نیچے تم چلے جاؤ جزگی کے لیے, اور تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بچہ ہوگا تو اس وقت لوگ آ کر تمہیں بدنامی جو ہے کہ دھبے تمہارے اوپر لگائیں گے, تو تم کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ کہنا کہ جو ہے بچے کی طرف اشارہ کرنا. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بچہ ہی بات کرنے لگے گا گہوارے میں. اس طرح سے وہ فرشتہ جو ہے آ کر کہہ دیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جزگی ہوئی, وہ کھجور کے جھاڑ کے نیچے چلے گئی, حضرت مریم چلے گئے اور وہاں پر جزگی ہوئی.
بچہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو ہے مریم نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، آخر تو نے کیا پاپ کا کام کر ڈالا اس طرح سے؟ تو وہ کچھ نہیں کہے، انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے رسول بنایا ہے، اور میں جو ہے نماز کی اور جو ہے زکوٰۃ کی تعلیم دینے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا۔ تو جب قوم جو ہے عجیب انداز سے سوچنے لگی تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں سورہ مریم کے اندر جو ہے مریم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں جو بات بیان فرمائی تھی وہ جو ہے پوری طرح سے سنا دیے۔ تو اس کے بعد نجاشی اٹھا اور ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام جو باتیں تم بتائے ہو اس سے تنکا برابر بھی زیادہ نہیں تھے، بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے کچھ تحفے تحائف لے کے گئے تھے ان کے پاس، تو وہ تحفے تحائف ان کو واپس کر دیے اور جو ہے کہا کہ بس تم آسانی کے ساتھ جو ہے تحفے تحائف وہ دشمن لے کر آئے تھے جو ورغلانے کے لیے آئے تھے، تحفے تحائف ان کے واپس کر دیا اور ان سے کہا نجاشی کہ آپ آرام کے ساتھ مزے میں سکون کے ساتھ رہو، کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس طرح سے ان کی جو چال تھی وہ چال پوری طرح سے جو ہے فیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے پیغمبروں کے جانے کے بعد میں کچھ ناخلق قسم کے لوگ پیدا ہوئے جو نماز کو ضائع کیے اور جو ہے دین کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی سزا دیا اور آخرت کی سزا تو ان کے ساتھ ہے ہی ہے۔ جو کوئی بھی ہمارے دین کے مطابق، ہم بتائے ہوئے دین کے مطابق جو عمل کرے گا جو ہے اس کو ہم جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جو ہے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز سے دوری اللہ سے دور کر دیتی ہے، جو آدمی نماز سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو جائے گا، اس لیے نماز کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ہی نازل ہوئی تھی، تو اس وقت لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور 5 وقت کی نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی۔ مدینے میں جانے کے بعد جو ہے 5 وقت کی نماز، مدینے میں جانے سے پہلے مکے کے آخری دور میں جب جو ہے معراج کا موقع پیش آیا تھا، آخری سال، مکے کا آخری سال، اس وقت 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اس سے پہلے تو نماز تھی، لوگ چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو ہے حکم اس موقع پر بڑے اچھے انداز سے جو ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے یہ سورہ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ہونے والا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بڑے جید پہلوان تھے وہ، اور اسلام کے بہت زیادہ زبردست قسم کے دشمن تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے سوچا کہ جو ہے کسی صورت سے بھی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا چاہیے، سوچ کر اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے اور جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جو ہے ان کا دوست ملا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ کدھر جا رہے ہو اور اس طرح سے ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو، چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں، آخر کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کی گڑبڑ اب حد سے زیادہ جو ہے برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھوں کہ ہر گھر کے اندر ایک قسم کا فساد مچ گیا، باپ بیٹے سے کٹ گیا، بیٹا باپ سے کٹ گیا، میاں بیوی سے کٹ گئی، بیوی میاں سے کٹ گئی۔ اگر جو ہے شوہر اسلام قبول کر لیا تو بیوی چھوٹ گئی، اور بیوی اسلام قبول کر لی تو شوہر چھوٹ گیا۔ اس انداز سے ہر گھر کے اندر ایک قسم کا جھگڑا مچا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پوری طرح سے یہ معاملہ فیصلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس انداز سے میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بازو رکھیے، آپ اپنے پہلے گھر کی فکر کیجئے۔ آپ کے گھر میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن اسلام قبول کر لیے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے آپ کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے کیا، میری بہن نے اسلام قبول کیا؟ فوراً وہ ادھر جانے کے بجائے وہی تلوار لے کر سیدھا اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے، اور جا کر دروازے پر کھڑے کر سنا تو اس موقع پر اندر جو ہے میاں بیوی دونوں بھائی، حضرت عمر کے بہنوئی اور جو ہے ان کی بہن حضرت فاطمہ، یہ دونوں قرآن کو جو ہے پڑھ رہے تھے، اور پڑھانے والے جو منصاب تھے وہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ قرآن کو پڑھا رہے تھے اور یہی سورہ طٰہٰ تھا جو وہ پڑھا رہے تھے۔
سورہ طٰہٰ کی تعلیم چل رہی تھی، یہ باہر سے سنے وہ آیات اور ایک دم غصے کی حالت کے اندر دروازے کو مارے تو دروازہ کھلا تو اندر داخل ہوئے۔ اس کے اوپر جو ہے اس کے بعد کہا کہ فوراً جو ہے وہ جو خباب بن ارد تھے وہ جو ہے چھپ گئے گھر کے اندر، اور جو ہے جو بہلوائی تھے ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے ہاتھ میں جو ہے وہ لکھے ہوئے جو ہے دستاویز تھے، تو انہوں نے ایک دم پل پڑے بہنوائی کے اوپر، وہ مارے کہ ان کے سر سے فوارہ خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا۔ بہن آڑے آئے تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیے، مار کے جب تھک گئے، سانس پھولنے لگی، تو اس وقت جو ہے ان کی بہن نے کہا کہ عمر تم مار کے ہماری جان لے لو۔ غصے کی حالت میں بڑی تیز آواز کے اندر انہوں نے بہن نے کہا کہ عمر مار کے تم ہماری جان نکال لو، مگر خدا کی قسم جس دین کے اوپر ہم رہنے کا فیصلہ کر لیے ہیں اس دین کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس اسلام کو تم ہمارے دل و دماغ سے نکال نہیں سکتے، مار کے ہماری جان تو لے سکتے ہو۔ حضرت عمر اتنے بڑے پہلوان جن کے سامنے کوئی جو ہے ڈنک نہیں مار سکتا تھا، ایسے میں بڑی تیزی کے ساتھ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً رک گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اچھا سناؤ مجھے، تم کیا سن رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی سناؤ، میں بھی سنوں گا۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں سن سکتے، آپ جائیے پہلے غسل کیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو وہ باتیں جو ہے ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عمر گئے، غسل کیے، اور جب آئے تو فوراً جو ہے اس موقع پر ان جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو، پھر خباب بن ارد باہر آئے، چھپے تھے، باہر نکلے اور انہوں نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، تو فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور فوراً وہاں سے نکلے۔ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر صحابہ کے ساتھ میں کچھ جو ہے اسلام کے بارے میں گفتگو مشورہ وغیرہ چل رہا تھا۔ یہ سیدھے وہاں پہنچے اور دروازے پر جا کر کھٹکا مارے۔ اندر سے جو ہے ایک صحابی، وہ تو بڑا خطرناک دور تھا، اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی خطرہ ان کے سر پہ منڈلاتا رہتا تھا۔ آ کر وہ سامنے سے دروازے کے دیکھے تو حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم وہ ڈر گئے، فوراً اندر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، عمر آئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی خطرناک فیصلے کے ساتھ کوئی خطرناک معاملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس طرح سے ان کی نیت اس طرح سے محسوس ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحات خاموش رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ بلاؤ ان کو اندر، کھولو دروازہ اور ان کو اندر لے آؤ۔ حالانکہ جو ہے باہر جا سکتے تھے، جا کر بات کر سکتے تھے، مگر نہیں، یہ ڈیفنسیو معاملہ ہے، بولے کہ ان کو اندر بلاؤ۔ جب اندر آئے گا آدمی تو اس کا تھوڑا سا جو ہے یعنی صبر کر آئے گا اور تھوڑا سا اس کا غصہ بھی تھمے گا، اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ بلائے اندر، تو جیسے ہی حضرت عمر جو ہے اندر آئے، فوراً ننگی تلوار کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کس نیت سے آئے ہو؟ اگر آپ اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسی تلوار سے تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ایک دم اس طرح سے نعرے تکبیر بلند ہوا، جو صحابہ اس مقام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے، اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ نعرے تکبیر کو بلند کیا کہ اس کی آواز پورے مکے کے اندر پھیل گئی۔ اب اس کے بعد سے جو ہے لوگ دندناتے طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں کا ستانہ کرنا بھی کچھ کم ہوا، کیونکہ یہ زبردست قسم کے پہلوان تھے۔ جب یہ خود اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا سکون ملا، اور اس کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جب جہالت کے اندر تھے تو اس وقت ہم نہیں ڈرتے تھے، آج تو ہم مسلمان بن گئے ہیں، ہمیں کیا ڈر ہے، ہم کیوں چھپ چھپ کر نماز پڑھیں، چلیے ہم کعبے میں چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح کا اعلان حضرت عمر نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اس کی بات بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو بنی اسرائیل قوم تھی اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو ختم کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کے جو ہے کچھ نجومی لوگ بتا دیے تھے کہ ایک لڑکا تمہارے درمیان میں پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے قوم سے، وہ تمہارا تختہ پلٹ دے گا اور تمہارے لیے بہت بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ تو اس نے فوراً فیصلہ کر دیا تھا فرعون کہ جو لڑکے بھی پیدا ہوں گے آج سے ان لڑکوں کو ختم کر دیا جائے، لڑکیاں اگر پیدا ہوئے تو ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح سے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی،
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا وہ چھپتے چھپاتے رہیں، مگر جب جزگی کا وقت آیا خوف کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں مقام پر تم نکل جاؤ اور اس کے بعد جو ہے وہاں تمہاری جزگی ہوگی۔ وہ چھپتے چھپاتے نکل گئیں، جزگی ہوئی، خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خوف کھانے لگی کہ غیر بنی اسرائیل دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی تو جا کر بادشاہ کو بتا دیں گے تو بادشاہ قتل کا حکم دے گا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 دن آتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو تم ایک صندوق کے اندر رکھو اور صندوق کو جو ہے دریائے نیل کے اندر تم چھوڑ دو۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بچے کی نگہبانی کریں گے، اس بچے کو ہم بچا کر جو ہے لے کر باہر نکلیں گے اور اس کو اس زبردست مقام پر ہم اس کو پہنچائیں گے، لہٰذا تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو صندوق کے اندر بند کرو اور دریا کے اندر چھوڑ دو۔ ماں کی ممتا جو ہے بہرحال اللہ کے حکم پر انہوں نے صندوق کے اندر بند کر دیا، بچے کو سمندر میں تو دریا میں تو چھوڑ دیے، مگر خوف تھا ان کو، اس لیے اپنی بیٹی کو جو ہے یعنی بھائی کے جو ہے صندوق کے ساتھ میں لگا دیے، بیٹی کو بتایا کہ بیٹی صندوق کے ساتھ ساتھ تو سائڈ سے ہوتے ہوئے چلنا اور دیکھنا کہ صندوق کہاں جا کر رکے گا اور اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال وہ صندوق سیدھا فرعون کے مکان کے قریب گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے سمندر کے اس دریائے نیل کے کنارے جو ہے غسل کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب وہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک صندوق ہے، اس کو کھولا اور دیکھا تو صندوق کے اندر ایک پیارا سا بچہ ہے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے فوراً بچے کو گھر میں لایا اور کہا کہ ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں گے۔ بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ شاید یہ بنی اسرائیل کا ہو تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے گی، تو کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمارے گھر کے اندر پلے گا بڑھے گا تو ہمارے لیے کہاں سے خطرہ بن سکے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بچے کو جس کو قتل کرنے کے در پہ تھا فرعون، ہم نے اس بچے کو اسی گھر کے اندر پرورش کا سامان کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ جب ماں پریشان تھی موسیٰ علیہ السلام کی تو بہن دیکھتے دیکھتے وہاں پر پہنچی۔ اس کے بعد جو ہے بچے کے دودھ کے انتظام کے لیے حضرت آسیہ نے کئی دودھ پلانے والی عورتوں کو، جن کی نئی نئی جزگی ہوئی تھی، ان عورتوں کو بلا کر دودھ پلانے کے لیے جو ہے کچھ پیسے دے کر جو ہے اجرت دے کر دودھ پلانے کا معاملہ کرنے کے لیے بلائے، تو کسی کا دودھ جو ہے وہ پینے کے لیے تیار نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام۔ فوراً اس وقت بچی کے دماغ کے اندر اللہ نے خیال ڈال دیا، بچی گھر میں آئی اور حضرت آسیہ سے کہا کہ میں بتاؤں تم کو ایک ایسی عورت کا جو ہے پتہ، شاید کہ اس عورت کا دودھ بچہ پیتا ہوں گا، ذرا دیکھ لو نا، فلاں جگہ ایک عورت ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، بولے آپ خود ہی جا کر اس عورت کو لے کر آؤ۔ یہ بچی فوراً بھاگتے بھاگتے آئی ماں کے پاس اور کہا کہ اماں جان چلیے، بہترین موقع ہے بچے کو دودھ پلانے کا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بچے کو ماں سے پھر ہم نے ملا دیا، اس سے دور نہیں کیا، بلکہ بچے کو دودھ پلانے کے پیریڈ تک جو ہے اس ماں کے پاس پھر سے اس بچے کو پہنچا دیا۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دیا تو پھر فرعون کے پاس آئے اور فرعون کے پاس رہنے لگے، وہاں پلے بڑے۔ ایک بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ دوسرے صورتوں کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو پھر اس کے بعد مدین میں رہے کچھ سال اور وہاں پر جو ہے شادی بھی ہوئی۔ بیوی کو لے کر جو ہے مصر واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر سرما کا موسم تھا، بڑی سردی ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو ایک مقام پر آگ دکھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس آگ کو جو ہے حاصل کروں تاکہ اس کے ذریعے سے بیوی کو جو ہے میں تھوڑا سا گرم رکھ سکوں، اس آگ سے تاپ سکیں ہم، یا پھر اس آگ کے مقام پر کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا تو وہاں سے ہمیں یعنی کچھ راستے کا عطا پتہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ وہاں ہوگا۔ اس طرح سے سوچتے ہوئے بیوی کو اس مقام پر بٹھائے اور آپ آگے بڑھے آگ لینے کے لیے۔ چلے تو تھے آگ لینے کے لیے، مگر اس آگ کے پاس ان کو ملی پیغمبری اور اس مقام پر پہنچے۔ جیسے ہی آگ کے قریب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ رک جاؤ، اپنی جوتیوں کو نیچے چھوڑ دو، تم وادی مقدس کے اندر اس وقت ہو، میں تمہارا خدا ہوں، میرے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو پیغمبر بنا رہا ہوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری بندگی کو اختیار کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس طرح سے جو ہے پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اے اللہ میرے ہاتھ میں تو یہ عصا ہے، یہ لکڑی ہے، جس سے میں جو ہے جانوروں کے لیے پتہ جھاڑتا ہوں اور ٹیک کر چلتا ہوں، اور بھی بہت سے کام اس لکڑی سے لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ پھینکو اس لاٹھی کو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی لاٹھی کو پھینکے تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ رک جاؤ موسیٰ، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بندے پیغمبر کوئی خوف نہیں کھاتے، پکڑو اس اژدھے کو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم پکڑو اس اژدھے کو۔ اللہ کی آواز کو سننے کے بعد فوراً اس اژدھے کو پکڑ لیے تو پھر وہ ایز اٹ از لاٹھی بن گئی۔ پھر کہا اللہ نے کہ تمہارے ہاتھ کو بغل میں رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھا،
پھر جب نکال کر دیکھا تو چاند کی طرح ہاتھ چمک رہا تھا، پھر بغل میں رکھا تو پھر ایز اٹ از ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، لو اور فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، اس کو جا کر نصیحت کرو بڑی نرمی کے ساتھ، شاید کہ وہ جو ہے صحیح راستے پر آ جائے۔ اس طرح سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں جو ہے وہاں سے نکل کر مدین میں چند سال گزارا، اب میں وہاں پر جاؤں تو ایک آدمی کا قتل بھی میں کر دیا تھا، اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ آگے صورتوں کے اندر آئے گا، اس کی ساری تفصیل وہ کس طرح سے قتل کیے تھے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو میں ایک کا قتل بھی کر دیا ہوں ان کے جو ہے قوم کے ایک آدمی کا، اور میں وہاں جاؤں تو میرے خطرے سے خالی نہیں ہے، تو میرے ساتھ جو ہے میرے بھائی کو ہارون کو بھی پیغمبر بنا دے، اور میری زبان میں جو لکنیت ہے اس کو بھی صاف کر دے تو، تاکہ میں باتیں اس کے سامنے صحیح انداز سے کروں، اور مجھے قوت دے کے تاکہ میں اس کے سامنے اچھی طرح سے بات کو رکھ سکوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے بھائی کو ہارون کو بھی ہم پیغمبر بنا دیے ہیں، تم دونوں جا کر اس کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو لے کر گئے اس کے پاس، اور اس کے ساتھ دربی کے ساتھ اس کے سامنے پیغام کو رکھے، اور کہا کہ تو بڑا سرکش ہو گیا ہے، بنی اسرائیل کو بہت ستا رہا ہے، ان کو جو ہے انتہائی تنگ کر رہا، ان کو آزاد کر دے، میں ان کو لے کر نکل جاؤں گا اس ملک سے۔ تو اس نے کہا کہ بولے جو ہے کیا ہے تمہارے پاس نشانی؟ یہ 2 نشانیاں انہوں نے اژدھے کو اور چاند چمکتے ہوئے جو ہے ہاتھ کو دکھایا۔ اس نے کہا ارے یہ تو جادو ہے، لہٰذا اس نے جادوگروں کو جمع کیا۔ اس سے پہلے کی صورت کے اندر بھی واقعہ پر آیا ہے، وہ جادوگر جو ہے وہ پہچان گئے جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان قبول کر لیا۔ تو ان کو جو ہے فرعون نے کہا کہ میں تمہارے جو ہے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتا، مگر اسلام جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا اس کو تو تم نہیں نکال سکتا۔ اس انداز سے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان جو ہے جس طرح سے کہیں اگر ستانے کی کوئی نوبت آئی تو اس کے جو ہے اس کو برداشت کر لینا تم، مگر ایمان کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو ہے اس پارے کے اندر دونوں صورتوں کو، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، اور بھی انشاءاللہ اس کی تھوڑی باتیں رہ گئی ہیں، اس کو جو ہے ہم آگے کل جو ہے اس کو انشاءاللہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔